الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کے اندر دین کی دعوت دیتے رہے اور آپ نے دیکھا کہ ہر طرف سے مخالفت ہو رہی ہے، ہر طرف سے تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ مکہ کے علاوہ کسی اور جگہ تبلیغ کا کام کرنا چاہیے اور دین کی دعوت دینی چاہیے اور اسلام کو پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ نے نظر دوڑائی تو آپ کی نظر طائف کے اوپر پڑی اور آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ اگر طائف میں محنت کی جائے تو یقیناً کوئی نہ کوئی نتیجہ مرتب ہوگا اور یقیناً کوئی نہ کوئی اسلام کے اندر داخل ہوگا، یا کم از کم اہل طائف ہمارے حمایتی بن جائیں گے۔ اس مقصد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو لے کر طائف کی طرف گئے۔ طائف میں ایک قبیلہ رہتا تھا جس کا نام تھا ثقیف۔ اس قبیلے کے 3 سردار تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ پہلے ان تینوں سرداروں سے ملاقات کی جائے، ان کو دین کی دعوت دی جائے، اسلام کی دعوت دی جائے۔ اگر یہ مسلمان ہو گئے تو اور لوگوں کے لیے مسلمان ہونا آسان ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایک سردار سے ملے اور دین کی دعوت دی۔ اس سردار نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ ہی ملے تھے نبی بنا کر بھیجنے کے لیے، کوئی اور نہیں ملا، اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ضیافت کی، نہ کوئی اعزاز کیا، نہ قیام کا انتظام کیا، اور اس طریقے سے رسوائی کر کے آپ کو رخصت کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزم اور ارادے کے پہاڑ تھے، ہمت کے پہاڑ تھے۔ اس رسوائی کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم دوسرے بھائی سے ملیں گے، اس کو بھی دین کی دعوت دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بھائی کے پاس گئے، دوسرے سردار کے پاس گئے اور اسے دین کی دعوت دی۔ اس نے بھی وہی بات کہی جو پہلے سردار نے کہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کے علاوہ کوئی اور شخص نبی بنا کر بھیجنے کے لیے نہیں ملا، اور نہ کوئی ضیافت کی، نہ اعزاز اور اکرام کیا، نہ قیام کا انتظام کیا، اور رخصت کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے سردار کے پاس بھی گئے اور اس کو بھی دین کی دعوت دی، لیکن اس سردار نے ملاقات سے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر محمد نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی بات کا انکار کر دینا مصیبت کو دعوت دینا ہے، اور اگر وہ نبی نہیں ہیں تو جھوٹے ہیں۔ یعنی اس نے یہ بات کہی کہ اگر وہ نبی ہیں تو ان کی بات کا انکار کر دینا مصیبت کو دعوت دینا ہے، اور اگر وہ نبی نہیں ہیں تو جھوٹے ہیں، اور جھوٹے آدمی کی بات کو سننا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ یہ بات کہہ کر تینوں سرداروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت کیا، نہ اعزاز کیا، نہ اکرام کیا، نہ ضیافت کی، جو اس زمانے کے اندر ایک مزاج تھا کہ اگر کوئی اجنبی آدمی آیا کرتا تھا تو اس کی ضیافت ہوا کرتی تھی، اس کو کھلایا پلایا جایا کرتا تھا، اس کے قیام کا انتظام ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے تمام اخلاقیات کو پس پشت ڈالا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے رخصت کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ ٹھیک ہے، ہم عام لوگوں کے اندر دین کی دعوت دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں میں دین کی دعوت دی، کسی ایک شخص نے بھی ایمان قبول نہیں کیا، کوئی ایک شخص بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حامی نہیں بنا۔ جب سرداروں کو پتہ چلا تو سرداروں نے چند اوباش کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ ان کا مذاق اڑائیں، ان کے تالیاں بجائیں، ان کو پتھر ماریں اور انہیں طائف سے نکال دیں۔ یہ اوباش بدمعاش قسم کے لڑکے نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آئے، آپ کا مذاق بناتے تھے، تالیاں بجاتے تھے اور کنکریاں مارتے تھے اور آپ کو طائف سے دھکے دے کر نکال رہے تھے۔ اتنے کنکریاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ماری گئی کہ پورے جسم اطہر سے خون جاری ہو گیا، اور آپ کے نالے مبارک جو ہیں وہ خون سے لہو لہان ہو گئے اور خون سے تر ہو گئے۔
اس حالت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے دور ہوئے تو ایک دیوار پر آپ نے ٹیک لگائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کی اور کہا کہ اے اللہ میں کمزور ہوں، میرے پاس اسباب اور وسائل نہیں ہیں، میرے پاس طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، مجھے تو بس اس کی پرواہ ہے کہ آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں، اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ جب ان الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش ماری اور فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتے کو آپ کے پاس بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ اس کو جو حکم دیں گے یہ وہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ پہاڑ کا فرشتہ ظاہر ہوا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طائف کی بستی دو پہاڑوں کے بیچ میں ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں گا اور یہ پوری بستی دنیا سے حرف غلط کی طرح مٹ جائے گی۔ قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، زحمت بنا کر نہیں بھیجا۔ اگر یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے، ہو سکتا ہے کہ ان کے اولاد کے اندر کوئی ایسا آدمی ہو جو مسلمان ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں معافی کا کس قدر مادہ تھا، اتنی تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تکلیفوں اور اذیتوں کو اسی وقت معاف کر دیا۔ ہم لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ اگر بھائی سے کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو دل میں چھپا کر رکھتے ہیں اور عرصے دراز کے بعد جب موقع ملتا ہے تو اس کا بدلہ لیتے ہیں، اور ایک مرتبہ نہیں، ایک غلطی کا بدلہ سینکڑوں مرتبہ لینے کے بعد بھی پورا نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔